من الشيطان اللعين الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلوات. محترم، سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اور اس مجلس ایصال ثواب کے لیے سرنامہ کلام میں اس سورے کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جن کے نشانات 69 اور 70 ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اطاعت کرے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ایسے اطاعت کرنے والے کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں وہ ہیں کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کی نعمت پانے والے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کا دن ان چاروں گروہوں کی بہترین رفاقت میں زندگی کو بسر کرے گا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے۔ میں نے دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور دونوں آیتوں کے ترجمے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دیے۔ قیامت کے دن اگر نجات چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، اگر انبیاء کی رفاقت چاہتے ہو تو دو اطاعتوں پہ عمل کرو۔
جو خدا کہے اسے بھی مانو، جو رسول کہے اسے بھی مانو۔ دیکھیے میں کچھ اور پڑھتا اور ایجنڈا خدا معلوم کیا تھا، لیکن جب میں حاضر ہوا تو میری نگاہ میں یہ آیت آئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سامنے ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو اب میں نے سوچا کہ میں پہلے خدا اور رسول کی اطاعت کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں، اور اگر ذرا سا موقع مل جائے تو اطاعت اولی الامر تک بات چلی جائے۔ تو اب جو آیت میں نے سرنامے کلام میں تلاوت کی اس میں اطاعتیں کتنی؟ دو۔ اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اب یہ بیدار اور پڑھا لکھا مجمع، اس سے ایک سوال کرتا ہوں، بھائی خدا کہے اسے بھی ماننا ہے، رسول کہہ دے اسے بھی ماننا ہے، طے ہے نا بات؟ اب دیکھو بلا اختلاف مذہب بات کر رہا ہوں، اور میرا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ میں ممبر کو اختلافات کے مٹانے کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میں ممبر سے اختلافات پھیلانے کا قائل نہیں ہوں، اختلافات پھیلانے کا بالکل قائل نہیں۔ تو آپ جتنے بھی سن رہے ہو اور جس مسلک کے سن رہے ہو انہیں مخاطب کر رہا ہوں کہ بھائی خدا اگر کچھ کہے اسے بھی مانو، رسول اگر کچھ کہے اسے طے ہو گئی بات، اسے بھی مانو۔ اب پوچھتا ہوں کہ بھائی جب ماننی دونوں کی ہے، خدا کی بھی ماننی ہے رسول کی بھی ماننی ہے، تو اگر دیکھو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں وہ میرے جملے کو نوٹ کریں کہ یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے، مثال ہے حقیقت نہیں۔ خدا کہے وہ بھی مانو، رسول کہے وہ بھی مانو۔ خدا نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو، کس کی مانو گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے یا نہیں بھائی؟ یہ مثال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، خدا کہے اسے بھی مانو، رسول کہے اسے بھی مانو۔ خدا کہتا ہے مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول کہتا ہے نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو، کس کی مانو گے؟ خدا کہتا ہے ذی میں حج کرو، رسول کہتا ہے نہیں شوال میں حج کرو، کس کی مانو گے؟ خدا کہتا ہے شوال میں روزے رکھو، رسول کہتا ہے نہیں رمضان میں روزے رکھو، کس کی مانو گے؟ خدا کہتا ہے 15 دن روزے رکھو، رسول کہتا ہے نہیں 30 دن روزے رکھو، کس کی مانو گے؟ بھائی سوال ہے قابل غور، ہے نا قابل غور سوال؟ بھائی یہی لانا تھا اس بیدار مجمع کو کہ بھائی اگر خدا کچھ کہہ دے اور رسول اس کے خلاف کہہ دے تو مانو گے کس کی؟ خدا کی قسم یہ سوال محمد ہے، یہ سوال بیہودہ ہے، اس لیے کہ خدا تم سے براہ راست بات ہی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ سوال محمد ہے، خدا تم سے براہ راست بات ہی نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے تو محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ تو اللہ تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور تم محمد سے ہٹ کر وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست اللہ تک جانا چاہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ سمجھ میں نہ آیا کہ خدا تو محمد کو وسیلہ بنائے اور تم محمد کے وسیلہ ہونے سے انکار کرو۔ بھائی ہے نا منکرین وسیلہ، ہے نا منکرین وسیلہ؟ اچھا تو اب میں ہمیشہ ممبر کی
شائستگی کا خیال رکھتا ہوں. بھائی سننا ہے وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں نا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی سننا, اور جملے کو ذہن میں محفوظ رکھ لینا, وہ جو وسیلے کا انکار کر رہے ہیں, اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے. آرام سے سنتے جاؤ. اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا, اب اس سے زیادہ شائستہ بات کہیں نہیں آ سکتی تھی. اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے. اچھا آپ آگے, بس سنو وسیلے پر 2-4 جملے سنتے ہی جاؤ, اور اس فکر کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. ابھی کوئی آیت اور روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, ابھی تو میں وسیلے کے سلسلے میں عقلی اور منطقی باتیں کہہ رہا ہوں. تو آئے نہ تنہا ماں کے وسیلے سے نہ تنہا باپ کے وسیلے سے, تو توہرے وسیلے سے دنیا میں آ گئے نا. آگے بھائی عجیب بات ہے, تم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت ہے, لیکن ایک بنیادی فرق جو ہر بچے کی سمجھ میں آ جائے وہ بتلا رہا ہوں. اونٹ کیونکہ اسلامی جانور ہے اور عرب کا جانور ہے, اس لیے میں نے مثال کر دی. جب کھانا کھائے تو اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. رزق کے آگے اونٹ کا سر جھکتا ہے, رزق کے آگے بکری کا سر جھکتا ہے, رزق کے آگے گائے بھینس کا سر جھک جاتا ہے. تو جانور وہ جو اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان جسے ہم نے سربلند بنایا ہے اس کا سر اس کے رزق کے آگے جھک جائے, ہے نا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. سنتے جاؤ, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. بھائی جانور اپنے سروں کو اپنے کھانے کے آگے جھکا دے, لیکن انسان خبردار, تو اپنے سر کو اپنے کھانے کے آگے نہ جھکانا. تو پروردگار نہیں جھکاؤں گا, اپنے سر کو بلند رکھوں گا. تو کھانے کو حکم دے کہ کھانا اڑ کے میرے منہ تک آ جائے. ہر شے پہ قادر ہے, تو حکم دے سکتا ہے کہ کھانا اڑ کر ہر آدمی کے منہ تک آ جائے. کہا نہیں, نہ کھانے کو حکم دوں گا کہ اڑ کے منہ تک آئے, اور نہ تجھے اجازت دوں گا کہ سر کو کھانے کے لیے آگے جھکا دے. تو پروردگار اب پھر کریں کیا؟ کہا کہ ہاتھ سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لقمے پہ وسیلے کے محتاج بنے رہو. بہت اطمینان سے سنتے جائیں. لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. تو بھائی آئے تھے, اب سننا اسے کہ کچھ کہنا ہے, آئے تھے دوہرے وسیلے سے. نہ تنہا ماں دنیا میں لائی بچے کو, نہ تنہا باپ دنیا میں بچے کو لایا. دوہرے وسیلے سے ہے نا. نہ اکیلی ماں خالق ہے بچے کی, نہ اکیلا باپ پیدا کرنے والا ہے بچے کا. بس ذہن میں رکھنا. اور اب دنیا میں آ گئے تو سنو, اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے, دیکھنا کیا کمال ہے. چلو 2 پیروں سے, بولو 2 ہونٹوں سے, چباؤ دانتوں کے 2 چوکھٹوں سے, سونگو 2 نسوں سے, دیکھو 2 آنکھوں سے, سنو 2 کانوں سے. ہر جگہ دوہرا وسیلہ ہے, ہر جگہ دوہرا وسیلہ ہے. بھائی چلو 2 پیروں سے, اٹھاؤ 2 ہاتھوں سے, سونگو 2 نسوں سے, دیکھو 2 آنکھوں سے, سنو 2 کانوں سے, بولو 2 ہونٹوں سے. تو زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام کر لیتے رہے, زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام لیتے رہے. تو جب قیامت میں آنا تو اکیلا قرآن لے کے نہ جانا, آل محمد کو ساتھ میں لے کے آنا.
اسی مرحلے تک آہستہ آہستہ مجھے آگے بڑھنا ہے. تو اب بغیر وسیلے کے اپنی زندگی کا ایک دن نہیں گزار سکتے. تو جنت وسیلے کے بغیر کیسے ملے گی؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، جب تو ہم جنت دیں گے، ورنہ جنت تمہیں نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دین ملا محمد کے وسیلے سے، قرآن ملا محمد کے وسیلے سے، عقیدہ ملا محمد کے وسیلے سے، حلال ملا محمد کے وسیلے سے، حرام ملا محمد کے وسیلے سے. تو جنت کا بغیر وسیلے کی مل جائے گی؟ بھائی آرام سے سننا، لیکن کہیں جانا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. تم سے کہنے آیا تھا اللہ؟ نہیں آیا نا. یہ تم سے کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ نے. لفظ اللہ کے گلا میرے محمد کا. بھائی سنے جانا، سنے جاؤ، مقام محمد کو سمجھو، اختلافات ختم ہو جائیں گے. میرا مشن یہی ہے، اگر مقام محمد سمجھ میں آ گیا تو اختلافات خود بخود سمجھ میں ختم ہو جائیں گے. یہ اختلافات جو ملت اسلامیہ میں پائے جاتے ہیں، اس کا سبب کل اتنا ہے کہ ابھی تک محمد سمجھ میں نہیں آیا، اور ابھی تک کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہے، زبان سے دل تک نہیں گیا. سمجھ رہے ہو نا بات؟ اچھا، تو اب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا. اللہ نے کہا اے ایمان لانے والوں زکات دو. آیا تھا کہنے؟ نہیں. لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا. کیا کہنے آیا تھا ایمان لانے والوں سے کہ ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا؟ نہیں. حکم اللہ کا ہے، لہجہ محمد کا ہے. للہ ہے، قرآن نے کہا للہ ہے علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے ہر مستطیع پر اور ہر اس شخص پر جس کے لیے حالت امن ہو حج کو واجب کر دیا. تو کہنے آیا تھا کہ حج کرنے جاؤ. لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا. میں زور دے رہا ہوں اس بات پر، اور اگر یہ بات میرے سننے والوں تک میری بات پہنچ گئی تو میرا مشن کنوے ہو جائے گا اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. محمد سے مجھے آگے جانا ہے. اچھا، تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کو اپنا وسیلہ بناتا ہے اور محمد کے لہجے میں تم سے بات کرتا ہے. بھائی اللہ کا اپنا کوئی لہجہ نہیں ہے. لہجے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہونٹ ہو، گلا ہو، جسم ہو. جب تو بولے گا نا تو اللہ کے پاس نہ ہونٹ ہے، نہ گلا ہے، نہ جسم ہے، نہ مادہ ہے، نہ جہت ہے، کچھ نہیں ہے. تو اب اللہ جب بات کرنا چاہتا ہے تو کسی کو وسیلہ بناتا ہے. تم سے کس لہجے میں بات کی؟ محمد کے لہجے میں. طے ہو گئی بات. بھائی بھوکے رہنا، لیکن جب میں اصرار کروں نا کسی بات پر تو کسی نتیجے تک پہنچانا مقصود ہے. تو اب یہ بیدار مجموعہ، یہ میرے نوجوان دوست، یہ میرے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہے، ان سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بھائی پھر ایک مرتبہ مجھے سوال کا جواب دے دو. اللہ جب انسانوں سے بات کرتا ہے تو کس کے لہجے میں؟ محمد رسول اللہ کے لہجے میں. طے ہو گئی نا بات. اب میں پوچھتا ہوں اس سارے مجمع سے بلا اختلاف مسئلہ پوچھ رہا ہوں، اور اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے کہ بھائی اللہ نے جب بھی انسانوں سے بات کی محمد کے لہجے میں بات کی. اسی اللہ نے ایک رات جس کا نام ہے معراج کی رات اپنے محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے محمد کو عرش پہ بٹھا دیا. بھائی توجہ رکھنا، اللہ نے کیوں بلایا ہے محمد کو؟ اللہ کو بات کرنی ہے اپنے محمد سے. تو اللہ نے تم سے بات کی محمد کے لہجے میں، اب محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟ باتیں پہنچ رہی ہیں. بھائی بات کو واضح ہو رہی ہے نا. بھائی اللہ نے
इंसानों से बात की मोहम्मद रसूलुल्लाह के लहजे में, और मेराज की रात में उसी अल्लाह को मोहम्मद से बात करनी है, तो अब मोहम्मद से बात करें किसके लहजे में? भाई यही सबब है कि मेराज के दूसरे दिन जब मेरे नबी ने अपने शहीद साथियों के सामने मेराज का वाकया बयान किया, तो किसी बुजुर्ग ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इंसानों से बात की, हमसे बात की, अल्लाह ने हमसे बात की आपके लहजे में, या रसूल अल्लाह बस इतना और बता दीजिए कि अल्लाह ने जब आपसे बात की तो किसके लहजे में बात की? रावी कहता है कि इधर सवाल खत्म हुआ और उधर मोहम्मद ने जवाब दिया, कल्लमनी बिलहजते अली इब्न अबी तालिब। जो रखना लेकिन किसी मरहले तक जाना है तो अब मेरा मोहम्मद खुदा और बंदे के दरमियान वसीला है, जाना है मकाम मोहम्मद पे कहीं आगे तक, और आज और कल जहां मुझे तकरीर करनी है मकाम मोहम्मदी को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि मोहम्मद क्या है। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। देखिए आप तो मालूम है, जानते हैं, मकाम आशना है, मैं तो आपके हवाले से नामानूस दोस्तों को मुखातब कर रहा हूं। बातें पहुंच रही है ना, तो अब इत्मीनान से सुनते जाना, इसे क्या कुछ वक्त लूंगा और कुछ काम की बातें करूंगा। तो अब मोहम्मद है वसीला। कुछ मालूम है कि खुदा एक है या 75 लाख है? कोई साहब पढ़ा लिखा शहर है, बेदार शहर है, बड़े समझदार लोगों का शहर है, कोई साहब मुझे बता दे कि खुदा एक है या 25 है, 500 है? अच्छा किसने बताया ये? भाई आपको कैसे पता चला कि एक है? नबी ने बताया। सारा केस ये है कि मुझे क्या मालूम कि एक है, ये एक से ज्यादा है, क्योंकि सच्चे नबी ने कह दिया कि एक है, सच्चे नबी ने। भाई अजीब बात है, तो सच्चा नबी जो कहता गया ना उसे लोग मानते गए। अब बताऊं, मुसलमान गर्मी के मौसम में रोजे रख रहा है। भाई हमने कहा ये क्या हो गया? कहा रोजे रखने से जन्नत मिलेगी। भाई सुनना कितना शौक है मुसलमान को जन्नत का। अच्छा मुसलमान हज के लिए जा रहा है, हमने कहा भाई ये क्या है? कहा हज करने से जन्नत मिलेगी। मुसलमान नमाजें पढ़े जा रहा है, अच्छा अमल है ना, हज नमाज रोजा ये सारे अच्छे अमल है, नमाजें पढ़े जा रहा है। हमने कहा भाई ये नमाजें, कहा कि हाँ नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी। हमने कहा भाई ये जन्नत मिलेगी है भी? सुनते जाओ, बहुत दूर जाना है। भाई नमाजें पढ़ रहा है जन्नत की तमन्ना में, रोजे रख रहा है जन्नत की तमन्ना में, हज कर रहा है जन्नत की तमन्ना में, ज़कात दे रहा है जन्नत की तमन्ना में, जिहाद में जैसे भी जाए जा रहा है जन्नत की तमन्ना में। तो भाई जन्नत है भी? कहा क्या है? भाई सुनना, जन्नत है भी? कहा क्या है? उन्होंने कहा कैसे मालूम क्या है? कहा सच्चे नबी ने कहा था। अच्छा तो होगी? भाई सुनना, इसलिए कि आगे बढ़ा रहा हूं बात को, होगी जन्नत, सच्चे नबी ने कहा है जन्नत होगी, लेकिन क्या जरूरी है कि तुम्हें मिल जाए? कहा कि नहीं, सच्चे नबी ने वादा किया था। बहुत तवज्जो रहे, सच्चे नबी ने वादा किया था कि अगर नमाज पढ़ोगे जन्नत दूंगा, अगर रोजा रखोगे जन्नत दूंगा, अगर हज करोगे जन्नत दूंगा, अगर ज़कात दोगे जन्नत दूंगा, यानी सारे फुरूए दीन पे अमल करोगे तो सच्चे नबी ने वादा किया था कि जन्नत दूंगा। तो सच्चे नबी के वादे पर तवज्जो रहे, सच्चे नबी के वादे पर कि जन्नत मिलेगी, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, आमाल सालिहा बजा ला रहा है, हलाल को कर रहा है, हराम से बच रहा है। क्यों? इसलिए कि सच्चे नबी ने वादा किया था। तय हो गई ना बात? अच्छा पूरी तारीख को देख डालो, सच्चे नबी के कुल 2 वादे हैं।
دیکھو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. سچے نبی کے کل 2 وعدے ذوالعشیرہ میں کہا تھا جو مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا. سچے نبی کے 2 وعدے ذوالعشیرہ میں کہا تھا جو مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا, اور مسلمان سے کہا تھا جو عبادت کرے گا اسے جنت دوں گا. تو اگر پہلا ہی پورا نہیں ہوا تو یہ دوسرا کیا خاک پورا ہوگا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اسی مرحلہ فکر سے مجھے آگے جانا ہے. تو اب سچے نبی نے کہا کہ خدا ایک ہے, تو ہم نے کہا کہ ایک ہے, ورنہ ہمیں کچھ نہیں معلوم, خدا کی قسم نہیں معلوم. قسم کہا کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے ہمیں نہیں معلوم. سچے نبی نے کہا ایک ہے, ایک معلوم ہے. اب سننا میرے دوست جو سامنے بیٹھے ہیں, باہر ہیں امام بارگاہ کے, میرا خیال ہے میرے اسلوب گفتگو سے نامانوس تو نہیں ہے نا؟ مانوس ہے؟ کیسے مانوس ہے؟ ہاں صحیح ہے. میں نے کسی مقام پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں لوگ میرے اسلوب گفتگو سے نامانوس ہوں. ہر جگہ مانوس ہے. ہاں کوئی وجہ تو ہے نا, لیکن میں نے کہا تھا کہ بھائی سنو فرق, لوگ مانوس ہیں. مجھے شیشے کے گھر میں انہوں نے دیکھا تو میں نے کہیں کہا تھا کہ بھائی شیشے کا گھر اور ہے اور حسین کا ممبر اور ہے. شیشے کا گھر اور ہے, حسین کا ممبر اور ہے. تو اب کچھ باتیں حسین کے ممبر سے سن کے جاؤ اور اسے گرہ میں باندھ کے رکھ لینا. تو اب سچے نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے. دیکھو بہت اطمینان سے سننا, اس لیے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک آج کوئی میسج پہنچا دوں, کوئی پیغام پہنچ جائے. دیکھیے جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ہر انسان کے پاس 2 قسم کے علم ہے. سنیے گا, 2 قسم کے علم ہے. ایک وہ جو اس کی ذات میں ہے, دوسرا وہ جو بتلانے سے سمجھ میں آتا ہے. میں مثال دے دوں, میں اگر قرآن کی قسم کھا کے کہوں کہ اس مائکروفون کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, مانیں گے آپ؟ چیز ہے تو بنانے والا ضرور ہوگا. اتنا علم تو آپ کے پاس ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کون ہے بتاؤ, کہا کہ نہیں, یہ تو کوئی بتلائے گا تو پتہ چلے گا. تو آدھا علم انسان کی ذات میں ہے, آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. طے ہو گئی بات. سارے محترم سننے والوں کے چہرے میری طرف ہیں. اب یہ مثال میں بچوں کے لیے دے رہا ہوں. سارے محترم سننے والوں کے چہرے میری طرف ہیں. پیچھے سے اگر کوئی دامن کھینچ لے تو آپ مڑیں گے یا نہیں؟ مڑیں گے, ہے نا؟ پیچھے سے اگر کوئی دامن پکڑ کے زور سے جھٹکا دے آپ فوراً مڑ کے دیکھیں گے. اچھا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کس نے دامن کھینچا. میں اگر کہوں کہ کسی نے نہیں کھینچا آپ مانیں گے؟ بھائی جب کھینچا ہے تو احساس تو ہوگا, احساس تو ہوگا. جب دامن کھینچا احساس تو ہوگا. اچھا جب احساس کو آپ نے مڑ کے دیکھا, دامن کھینچنے والا کھینچ کے بیٹھ چکا تھا, اب آپ جب مڑے تو لگا بھی ہے وہ چپ بیٹھ گیا نا. اچھا تو اب بھائی توجہ رہے, بہت توجہ رہے. میں نے کہا کہ کسی نے نہیں کھینچا, نہیں مانیں گے نا. تو میں کہتا ہوں اچھا پھر بتا دو کس نے کھینچا. کہا کہ یہ تو نہیں بتا سکتا, آپ دیکھ رہے تھے آپ بتلا دیں. تو آدھا علم ذات میں ہوتا ہے, آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. طے ہو گئی ہے بات. بھائی توجہ رکھنا. لیکن اب یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں آگے, تو ذات بتلاتی ہے کہ ہے, اور بتلانے والا بتلاتا ہے کہ کیسا ہے. توجہات مبذول رہے, لیکن میں نے
सतह उमूमी से बात को जरा बुलंद किया है और जरा सा आगे जाऊंगा, इसलिए किसी मरहले तक बात को पहुंचाना है। अब ये कुर्सी रखी है, मैं कहूं इसका बनाने वाला कोई नहीं है, मानेंगे? नहीं, चीज है तो कोई बनाने वाला होगा, है ना? सुनते जाओ, इसलिए कहीं कहीं ले जा रहा हूं। तो अब आपकी फितरत में है कि जब चीज है तो कोई उसका बनाने वाला है। सूरज है, उसका बनाने वाला है। चांद है, उसका बनाने वाला है। घूमती हुई जमीन है, उसका बनाने वाला है। बरसता हुआ पानी है, उसका बनाने वाला है। उगते हुए दरख्त हैं, उनका बनाने वाला है। बहते हुए दरिया हैं, उनका बनाने वाला है। कब फेंकता हुआ समंदर है, उनका बनाने वाला है। तय हो गई ना बात? तो अब एक गवाह खुदा के वजूद का, ये पूरी कायनात, यही लाना था। और आराम से सुनते जाना, लेकिन जब नतीजा दूंगा, जब पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो पूरी कायनात, सूरज कह रहा है खुदा है, चांद बतला रहा है खुदा है, जैसे कुर्सी बता रही है कोई बनाने वाला है, तो सूरज कह रहा है खुदा है, चांद बतला रहा है खुदा है, जमीन कहती है खुदा है, आसमान कहता है खुदा है, दरख्त कहता है कि खुदा है। लेकिन कितने हैं कुछ नहीं मालूम, ये नहीं बता रहे ना। तो अब बोलता हुआ मोहम्मद कहता है कि एक है। बहुत रुके रहना, लेकिन कुछ कहना चाह रहा हूं। तो अब खुदा के कितने गवाह? दो। एक खामोश कायनात, दूसरे बोलता हुआ मोहम्मद। जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं, उन तक बात पहुंच गई या नहीं? खुदा की भाई बड़ी एकेडमिक बात है, और सतह उमूमी से मैंने बात जरा सी बुलंद की है, और फिर मैं आ जाऊंगा वापस, लेकिन ये बात पहुंच जाए मेरे सुनने वालों तक। खुदा की खुदाई के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। खामोश कायनात ने अपने वजूद से बतलाया कि खुदा है, और मोहम्मद ने अपनी जबान से बताया खुदा एक है। तो खुदा के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। तय हो गई बात? तो खुदा की खुदाई के तो दो गवाह थे, अब मोहम्मद की नबूवत के कितने? भाई पढ़ा लिखा मजमा है, और इस पढ़े लिखे मजमे को आगे लेके जाना है। खुदा की खुदाई के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद, और मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। बात पहुंच गई ना मेरे मोहतरम सुनने वालों तक? खुदा की खुदाई के दो गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद, और मोहम्मद की नबूवत और रिसालत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। भाई सुनना, इसलिए मैं गुलू करने का आदी नहीं हूं, गुलू करने का आदी नहीं हूं। अब जुमला सुनो, सूरह रात कुरान मजीद का 13वां सूरा, और उस 13वें सूरे की आखिरी से पहले वाली आयत सुनो। जाओ देख, जिन लोगों को कुरान फहमी का शौक है वो इस कोटेशन को, हवाले को याद रखें और जाके देखें कि मैंने जो आयत पढ़ी वो है या नहीं। हजारों मरतबा आपने वो आयत सुनी होगी, मैं तो एक दलील देना चाह रहा हूं। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर कहते हैं, आयत हजारों मरतबा सुनी होगी, लेकिन अब मुझसे भी सुनते जाओ। काफिर कहते हैं कि मोहम्मद तुम रसूल नहीं हो। उल हबीब कह दो कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए दो काफी है, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। देखो अली की एक फजीलत बयान करना चाह रहा हूं, और शायद ये फजीलत मेरे सुनने वालों के लिए कोई नया उफुक खोल दे। कितने गवाह मोहम्मद की रिसालत के? दो। एक कौन? खुदा। दूसरा कौन? जिसके पास किताब का इल्म है। तय हो गई ना बात? भाई सुनते जाना। अच्छा, खुदा कभी आया कहने के लिए कि मेरे मोहम्मद को नबी मानो? कैसे गवाही दी? फिर वही बात
کہ ڈائریکٹ تو آیا نہیں. خدا نے کیسے گواہی دی؟ تو خدا نے بھیجا قرآن، اور قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا. تو محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ تو خدا قرآن کی صورت میں، اور دوسرا اس کے پاس قرآن کا پورا علم ہے. تو ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتا ہوا نہیں. ہو گئی بات؟ اب سنو لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہی وہ مرحلہ فکر ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی تھی. علی